بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كَاتَبَ الْمُسْلِمُ عَبْدَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ عَلَى قِيمَةِ نَفْسِهِ فَالْكِتَابَةُ فَاسِدَةٌ۔ اور جب مسلمان اپنے غلام سے شراب یا خنزیر کے عوض عقد کتابت کرے او علی قیمت نفسہ یا اس کی ذات کی قیمت پر عقد کتابت کرے فالکتابۃ فاسدۃ، تو ان تینوں صورتوں میں عقد کتابت فاسد ہے۔ پہلی دونوں صورتوں میں یعنی جب شراب یا خنزیر کے عوض عقد کتابت کیا ہے تو اس کے فساد کی وجہ یہ ہے کہ شراب اور خنزیر مسلمان کے حق میں مال نہیں ہے، اور جب یہ دونوں مسلمان کے حق میں مال نہیں ہے تو عوض بننے کی بھی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی، اس لیے ان دونوں صورتوں میں وہ عقد کتابت فاسد ہے۔ تیسری صورت، جب اس کی ذات کی قیمت پر عقد کتابت کیا تو اس کی ذات کی کتنی قیمت ہے، کیا مقدار ہے، یہ مجہول ہے۔ مجہول المقدار ہونے کی وجہ سے یہ عقد کتابت بھی فاسد ہے۔ کتنا دے گا وہ، یہ چیز مجہول ہے۔ تو جب مسلمان اپنے غلام سے شراب یا خنزیر کے عوض عقد کتابت کرے یا اس کی ذات کی قیمت پر عقد کتابت کرے فالکتابۃ فاسدۃ، تو یہ عقد کتابت کیا ہے، فاسد ہے۔ وجہ فساد کیا ہے وہ میں بتا چکا ہوں۔ فَإِنْ أَدَّى الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ، شراب یا خنزیر کے عوض عقد کتابت کیا تھا اور غلام نے شراب یا خنزیر دے دیا تو غلام آزاد ہو جائے گا، اس لیے کہ اگرچہ شراب اور خنزیر یہ مال متقوم نہیں ہے، مسلمان کے حق میں یہ مال نہیں ہے، لیکن فی الجملہ مال ہیں، دوسرے لوگ اس کو مال تسلیم کرتے ہیں۔ تو ظاہر الروایہ یہی ہے کہ اگر شراب اور خنزیر اس نے دیا تو چونکہ اسی کی ادائیگی پر اس کی آزادی کو معلق کیا تھا، اور یہ اگرچہ مسلمان کے حق میں مال نہیں ہے لیکن فی الجملہ مجموعی طور پر یہ مال ہے، اس لیے جب یہ دیا تو آزادی کی شرط پالی گئی اور وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ وَلَزِمَهُ أَن يَسْعَىٰ فِي قِيمَتِهِ، اور جب اس کی ذات کی قیمت پر اس نے عقد کتابت کیا ہے تو غلام پر لازم ہوگا کہ اپنی پوری قیمت کی سعایت کرے، جو بازار ریٹ سے اس کا بھاؤ ہے اتنا کما کر کے وہ آقا کو دے، وَلَا يَنْقُصُ مِنَ الْمُسَمَّى وَيُزَادُ عَلَيْهِ، اور یہ مسمى سے کم نہیں ہوگا، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ یعنی متعین کر دیا، کچھ کہا کہ اس کی ذات کی قیمت پر عقد کتابت کیا اور کچھ رقم بھی بتا دی کہ وہ اتنی ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں مسمى سے کم نہیں ہوگا جتنا اس نے کہا ہے، لیکن یہ عقد فاسد ہے، اس لیے قیمت جتنی بھی ہو، مثلا 10 روپیہ متعین کیا تھا،
اور اس کی قیمت بازار میں 50 روپیہ ہے تو 10 سے کم نہیں ہوگا. ہاں، مسمى سے قیمت جتنی بھی زائد ہو اتنا دینا پڑے گا، کیونکہ آزادی پانے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ دینے پر رضامند ہو جائے گا. اور آقا جو متعین کر دیا ہے اس سے کم لینے پر راضی نہیں ہے. وَلَزِمَهُ أَن يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ، اور اس پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی قیمت کی سعایت کرے، کما کر کے دے. وَلَا يَنْقُصُ مِنَ الْمُسَمَّى، اور یہ مسمى سے کم نہیں ہوگا. وَيُزَادُ عَلَيْهِ، قیمت مسمى سے جو بھی زیادہ ہو وہ زیادہ کی جائے گی، ہے نا، اس کا اضافہ ہوگا جتنا بھی ہو جائے. وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى حَيَوَانٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ، اور اگر غلام سے کسی جاندار، کسی حیوان پر عقد کتابت کیا جس کی صفت نہیں بیان کی گئی، یعنی جنس تو متعین کر دیا ہے کہ گھوڑا ہے کہ بکری ہے کہ گدھا ہے کہ ہاتھی ہے نا، جنس بتا دیا. یہ گھوڑا گدھا یہ سب تو نو ہے نا منطقیوں کی اصطلاح میں، لیکن فقہا اس کو جنس مانتے ہیں. اگر حیوان غیر موصوف پر عقد کتابت کیا، یعنی جنس بیان کر دی ہے، اس کی صفت نہیں بیان کی، اعلیٰ ہوگا، ادنا ہوگا، متوسط ہوگا، کیسا ہوگا، ہے نا، یہ نہیں بیان کیا ہے، صرف گھوڑا. وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى حَيَوَانٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ فَالْكِتَابَةُ جَائِزَةٌ، تو یہ کتابت جائز ہے. اور متوسط درجے کا وہ جانور اسے دینا ہوگا. وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى ثَوْبٍ، اور اگر غلام سے عقد کتابت کیا کپڑے پر، اور کپڑے کی جنس نہیں بیان کی کہ کون سا کپڑا ہوگا، ہروی ہوگا، بنارسی ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بس کپڑے پر، تو جب جنس ہی نہیں بیان کیا ہے، لم یسمى جنسہ، اور اس نے اس کی جنس متعین نہیں کی ہے، لم یجوز، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں جہالت فاحش ہے، اس میں جہالت یسیرہ ہے. جب جنس بتا دیا ہے، صرف صفت نہیں بتایا حیوان میں، اور یہاں جنس ہی کو نہیں ذکر کیا ہے، اس لیے یہ جہالت فاحشہ ہے، بہت زیادہ جہالت ہے نا، اس کو دور کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ عقد کتابت سرے سے جائز ہی نہیں ہے. وَإِنْ أَدَّاهُ لَمْ يَأْتِ، اور اگر وہ دے دے کوئی بھی کپڑا تو آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عقد کتابت صحیح ہی نہیں ہوا. وَإِنْ كَاتَبَ عَبْدَيْهِ كِتَابَةً وَاحِدَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، کسی کے پاس 2 غلام ہیں، اس نے اپنے دونوں غلاموں سے 1000 درہم کے عوض ایک عقد کتابت کیا، یعنی دونوں سے کہا کہ تم دونوں 1000 درہم دے دو، دونوں آزاد ہو. 1000 درہم کے عوض دونوں سے ایک ہی عقد کتابت کیا. عقد کتابت الگ الگ دونوں سے نہیں کیا، دونوں سے مجموعی طور پر ایک ساتھ. ان ادیا عتقا، اگر وہ دونوں 1000 دے دے تو دونوں آزاد ہو جائیں گے. کوئی ایک یہ چاہے کہ ہم 500 دے کر کے آزادی حاصل کر لیں، نہیں ہوگا، اگرچہ اس کا حصہ 500 بنتا ہے، لیکن یہ عقد کتابت ایک ہی ہے، دونوں سے ایک ہی عقد کتابت کیا ہے کہ 1000 دے دو، دونوں آزاد ہو. اس لیے کوئی ایک صرف اپنا حصہ 500 دے کر کے آزادی حاصل کرنا چاہے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. ان ادیا، اگر دونوں نے 1000 درہم مل کر کے دے دیا، عتقا، دونوں آزاد ہو جائیں گے. وَإِنْ عَجَزَ، اور اگر دونوں عاجز آ جائیں، رُدَّ إِلَى الرِّقِّ، تو دونوں رقیت کی جانب پلٹا دیے جائیں گے. کسی ایک کے دینے سے آزادی متحقق نہیں ہوگی، اور اگر کوئی ایک ہی دونوں کا دے دے تو بھی دونوں آزاد ہو جائیں گے، ہے نا.
وَإِنْ كَاتَبَهُمَا عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ضَامِنٌ عَنِ الْآخِرِ، اور اگر دو غلاموں سے ایک عقد کتابت کیا اس طور پر کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا ضامن ہے، ایک عقد کتابت کیا 1000 درہم کے عوض دو غلاموں سے، اور یہ بھی کہا کہ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا ضامن ہے، ذمہ دار ہے، جازت الکتابت، تو یہ کتابت جائز ہے۔ لیکن اس صورت میں تھوڑا سا فرق یہ ہوگا، اس کو آگے یہ بیان کر رہے ہیں، وَأَيُّهُمَا أَدَّى، جو بھی 1000 پر ہوا ہے مثال کے طور پر یہ عقد کتابت، ان دونوں میں سے کوئی بھی وہ 1000 دے دے عتقا تو دونوں آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ایک ہی نے ادا کیا ہے تو یہاں زمان کی بھی شرط ہے کہ ہر ایک دوسرے کا ضامن ہے، اس لیے جس نے ادا کیا ہے وہ دوسرے سے بعد میں 500 وصول کرے گا۔ پہلے والے مسئلے میں یہ چیز نہیں تھی، وہاں زمان کی صورت نہیں تھی۔ وَأَيُّهُمَا أَدَّى عَتَقَا، ان دونوں میں سے کوئی بھی ادا کر دے وہ آزاد، دونوں آزاد ہو جائیں گے۔ وَيَرْجِعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِنِصْفِ مَا أَدَّى، اور یہ دینے والا اپنے شریک سے جو اس نے ادا کیا ہے اس کے نصف کے ذریعے رجوع کرے گا، اس سے آدھا واپس لے گا۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری چیز، وَإِذَا آتَقَ الْمَوْلَى مُكَاتَبَهُ، کسی نے اپنے غلام سے عقد کتابت کیا، وہ قسط وار بدلے کتابت ادا کر رہا تھا، اسی دوران آقا نے اپنے اس مکاتب غلام کو آزاد کر دیا، تو عقد کتابت آزاد کرنے سے مانے نہیں ہے۔ پہلے ہی ہم یہ بتا چکے ہیں کہ غلام پر اس کا قبضہ تو نہیں ہوتا ہے لیکن ملکیت باقی ہوتی ہے مکاتب پر، اور جب ملکیت باقی ہے تو اس کا آزاد کرنا یہ نافذ ہو جائے گا۔ اب اسے بدلے کتابت نہیں دینا ہوگا، جو باقی ہے وہ نہیں دینا ہوگا، جو دے چکا ہے دے چکا۔ وَإِذَا آتَقَ الْمَوْلَى مُكَاتَبَهُ عَتَقَ بِعِتْقِهِ، اور جب مولا اپنے مکاتب کو آزاد کر دے تو اس کے آزاد کرنے سے ملکیت پائی جانے کی وجہ سے وہ آزاد ہو جائے گا۔ وَسَقَطَ عَنْهُ مَالُ الْكِتَابَةِ، اور اس مکاتب غلام سے باقی بدلے کتابت جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ وَإِذَا مَاتَ مَوْلَى الْمُكَاتَبِ، اور جب مکاتب کا آقا انتقال کر جائے، عقد کتابت کیا، وہ قسط وار بدلے کتابت دے رہا ہے، اسی دوران اس کے مولا کا، اس کے آقا کا انتقال ہو گیا، تو اس سے عقد کتابت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے وہ مکاتب اپنے آقا کو قسط وار بدلے کتابت دے رہا تھا، اب اس کے وارثین کو قسط وار وہ بدلے کتابت دے کر کے آزاد ہو جائے گا۔ وَإِذَا مَاتَ مَوْلَى الْمُكَاتَبِ لَمْ تَنْفَسِخِ الْكِتَابَةُ، تو اس سے عقد کتابت باطل نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوا۔ وَقِيلَ لَهُ، اور اس مکاتب سے کہا جائے گا، أَدِّ الْمَالَ إِلَىٰ وَرَثَةِ الْمَوْلَىٰ عَلَىٰ نُجُومِهِ، تم مولا کے ورثہ کو اسی قسط کے مطابق مال ادا کرو، اب وہ ادا کر دے گا تو آزاد ہو جائے گا، اس لیے کہ وارثین یہ مولا کے میت کے قائم مقام ہیں۔ فَإِنْ آتَقَهُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ، اوپر تھا کہ مولا اپنے مکاتب کو آزاد کر دے تو مکاتب آزاد ہو جائے گا، اب یہاں مولا کا انتقال ہو گیا، وارثین اس کے قائم مقام ہیں، اب بدلے کتابت انہیں دے کر کے آزادی حاصل کرے گا۔ وارثین میں سے کوئی ایک اگر اس مکاتب کو آزاد کرے گا تو وہ آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں سب کا حق ہے۔ ہاں اگر سب مل کر کے اسے آزاد کر دیں تو آزاد ہو جائے گا، اسی کو یہ بتا رہے ہیں۔ فَإِنْ آتَقَهُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ، اگر وارثین میں سے کوئی ایک اسے آزاد کر دے، لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ، تو اس کا آزاد کرنا یہ نافذ نہیں ہوگا، وہ آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے تنہا۔ وَإِنْ آتَقُوهُ جَمِيعًا، اور اگر تمام وارثین مل کر کے اس مکاتب کو آزاد کر دیں، عتقا، تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ وَسَقَطَ عَنْهُ مَالُ الْكِتَابَةِ، اور بدلے کتابت اس سے ساقط ہو جائے گا۔
یہاں یہ بات پوری ہوئی. پھر اس کے بعد ایک نئے مسئلے کو یہ ذکر کر رہے ہیں. وَإِذَا كَاتَبَ الْمَوْلَى أُمَّ وَلَدِهِ. ولد کا بیان آپ پڑھ چکے ہیں کہ آقا کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہوتی ہے، اسے بیچ نہیں سکتا ہے، اسے ہبہ نہیں کر سکتا ہے وغیرہ ذالک، ہے نا. تو باندی ولد ہے. آقا نے اپنی ولد باندی سے عقد کتابت کر لیا. وہ مرنے کے بعد آزاد ہو جاتی، لیکن اس نے سوچا کون اتنے دن تک انتظار کرے، وہ کہہ رہا ہے تو چلو اتنے پہ ہم عقد کتابت کر لیتے ہیں. تو آقا نے اپنی ولد باندی سے عقد کتابت کر لیا، یہ جائز ہے نا. وَإِذَا كَاتَبَ الْمَوْلَى أُمَّ وَلَدِهِ. اور جب مولا اپنی ولد سے عقد کتابت کر لے جازا، تو یہ جائز ہے. وَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى سَقَطَ عَنْهَا مَالُ الْكِتَابَةِ. مولا کے مرنے کے بعد ولد آزاد ہوتی ہے، آزاد ہو جاتی ہے. عقد کتابت کر لیا، دے رہی تھی قسطوار، ہے نا. اسی دوران آدھا تیہا دیا تھا کہ غلام آقا کا انتقال ہو گیا، تو جو دے چکی ہے نا. آقا کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی، کیونکہ ولد آقا کی موت کے بعد آزاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى. اور اگر درمیان میں آقا کا انتقال ہو جائے، سَقَطَ عَنْهَا مَالُ الْكِتَابَةِ. تو اس ولد سے بدل کتابت ساقط ہو جائے گا، کیونکہ آقا کی موت ولد کی آزادی کو واجب کرتا ہے. وَإِنْ وَلَدَتْ مُكَاتَبَتُهُ مِنْهُ. اور اب بالکل اسی سے ایک تھوڑا سا فرق کر کے، ہلکا سا فرق کر کے الگ مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ عقد کتابت کیا کسی باندی سے، وہ قسطوار رقم دے رہی ہے، اور اس مکاتبہ باندی سے آقا نے وطی کر لی، پھر اس سے بچہ پیدا ہوا، آقا اقرار بھی کر رہا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے. تو پہلی صورت جو تھی، پہلے سے وہ باندی ولد ہے، پھر اس سے عقد کتابت کیا. یہاں کیا ہے کہ پہلے عقد کتابت کیا تھا اور پھر بچہ پیدا ہوا، اس کا وہ اعتراف کر رہا ہے کہ میرا ہے نا. وَإِنْ وَلَدَتْ مُكَاتَبَتُهُ مِنْهُ. اور اگر اس کی مکاتبہ باندھی اس کے بچے کو جنے، تو ابھی آقا کا انتقال تو ہوا نہیں ہے، ابھی وہ زندہ ہے نا. عقد کتابت بھی کیا ہے پہلے سے، اور بعد میں اس کے بچے کی وہ ماں بھی ہو گئی، ولد بھی ہو گئی. تو اب اس باندی کو اختیار ہوگا، ان شاءت مزت علی الکتابت. اگر وہ پسند کرے تو عقد کتابت کو جاری رکھے، جتنے پر معاملہ طے ہوا ہے اتنا دے کر کے آزادی حاصل کر لے، ہے نا. وَإِنْ شَاءَتْ أَجَّزَتْ نَفْسَهَا. اور اگر چاہے تو کہہ دے اب میں نہیں دے سکتی، ہاتھ اٹھا دے، ہے نا، کہ میں اب نہیں دے سکتی ہوں. وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ. اور اس کی ولد ہو جائے، اس کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو دو چیزوں کا اسے اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو عقد کتابت کو جاری رکھے، اور اگر چاہے تو اپنے آپ کے عجز کو ظاہر کر دے، اس کی ولد ہو جائے. یہ تو ہوا کہ مکاتبہ اس کی ولد ہو جائے، ہے نا. تو یہ حکم ہے کہ اسے دو میں سے ایک کا اختیار ہے. وَإِنْ كَاتَبَ مُدَبَّرَتَهُ. اور اگر آقا نے اپنی مدبرہ باندی سے عقد کتابت کیا، مدبرہ کا بیان پڑھ چکے ہیں کہ اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، کہہ دیا مرنے کے بعد تم میرے آزاد ہو، اور پھر مرنے سے پہلے اس سے عقد کتابت کر لیا کہ اتنا دے دو، تم پہلے ہی آزاد ہو جاؤ، وہ بھی راضی ہو گئی، ہے نا. تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ وَإِنْ كَاتَبَ مُدَبَّرَتَهُ. اور اگر آقا نے اپنی مدبرہ باندی سے عقد کتابت کیا جازا، تو یہ بھی جائز ہے. فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى. پہلے ایک مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں مدبرہ کے بیان میں کہ مدبر غلام ہے، اگر آقا کا انتقال ہوا تو وہ آزاد ہو جائے گا، لیکن ثلث مال سے آزاد ہوگا، ہے نا. اگر آقا کے پاس اس غلام کے علاوہ اور کوئی مال نہیں ہے
تو 1 سلوس 300 روپیہ اس کی قیمت ہے، 1 سلوس میں آزاد ہوگا 2 سلوس، یعنی 200 روپیہ کما کر کے دینا پڑے گا. یہ مسئلہ پڑھ چکے ہیں. یہاں یہ کہہ رہے ہیں فَإِن مَاتَ الْمَوْلَى، مدبرہ سے عقد کتابت کیا جائز ہے اگر عقد کتابت کے بعد آقا کا انتقال ہو جائے اسی درمیان، ولا مال لہ غیرہا، اور آقا کے پاس اس مدبرہ باندی کے علاوہ کوئی اور مال نہیں ہے. تو یہاں 2 چیزیں اکٹھا ہیں، وہ مدبرہ بھی ہے باندی اور اس سے عقد کتابت بھی کیا ہے نا، کانت بالخیار. تو اس مدبرہ باندی کو اختیار ہوگا بینا ان تصافی ثلثی قیمتہا، کہ وہ اپنی قیمت کے 2/3 میں سے عائد کرے، یعنی جو دے چکی ہے نا. لیکن اگر وہ چاہتی ہے کہ 300 روپیہ مان لیجئے کہ 300 اس کی قیمت ہے نا، اب 100 تو آزاد ہو گئی 100 میں مدبرہ ہونے کی وجہ سے، صرف وہی ہے مال، 200 روپیہ چاہے تو اسے دے کر کے آزادی حاصل کر لے. اگر بدلے کتابت 400 روپیہ ہے، 100 روپیہ دے چکی ہے تو 300 بھی دینا ہے نا، اور قیمت اس کی 300 ہے، 100 روپے میں آزاد ہو جائے گی، 200 روپیہ دے کر کے آزادی اسے حاصل ہو جائے گی. تو اگر اسے یہ لگے کہ ہمیں تدبیر کو باقی رکھنا یہ بہتر ہے، تو اپنی قیمت کے 2/3 روپے کو دے کر کے وہ آزادی حاصل کر لے، اسے اس کا بھی اختیار ہوگا. اور کانت بالخیار، تو اسے اختیار ہوگا اس کے درمیان کہ وہ اپنی قیمت کے 2/3 میں سے عائد کرے، اور جمیع مال الکتابہ، یا پورے مال کتابت میں سے عائد کرے، یعنی پورا بدلے کتابت جو ہے وہ دے کر کے آزادی حاصل کرے. دونوں میں جو اس کے لیے بہتر ہو، پورا مال کتابت دینا یا اپنی قیمت کا 2/3 حصہ دینا ہے نا، اس کو جاری رکھ کر کے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو جاری رکھ کر کے وہ آزادی حاصل کر سکتی ہے. یہ تو صورت یہ ہے کہ پہلے مدبرہ ہے اور بعد میں اس سے عقد کتابت کیا، یہی صورت تو ہے. تو اسے 2 چیزوں کا اختیار ہوگا، یا تو جمیع مال کتابت دے یا اپنی قیمت کا 2/3 حصہ دے کر کے آزادی حاصل کر لے جب آقا کا انتقال ہو گیا. لیکن پھر اس سے تھوڑا سا ہٹ کر کے وَإِن دَبَّرَ مُكَاتَبَتَهُ، بہت ہلکا فرق ہے اور مسائل بدل رہے ہیں. اگر اپنی مکاتبہ کو مدبرہ بنا لیا، وہاں کیا تھا کہ مدبرہ سے عقد کتابت کر لیا، یہاں کیا ہے مدبرہ مکاتبہ سے عقد تدبیر کر لیا نا، مکاتبہ کو مدبرہ بنا لیا. وَإِن دَبَّرَ مُكَاتَبَتَهُ، اور اگر اپنی مکاتبہ باندی سے عقد کتابت کر لیا، اسے مدبرہ بنا لیا، صحت تدبیر، تو مدبر بنانا صحیح ہے. اب اگر درمیان میں آقا کا انتقال ہو جاتا ہے وَلَهَ الْخِيَارُ، یا انتقال نہیں بھی ہوتا ہے وَلَهَ الْخِيَارُ، تو اس باندی کو اختیار ہوگا. پہلے عقد کتابت کیا پھر مدبرہ بنایا ہے نا، تو باندی کو اختیار ہے ان شاء مزت علی الکتابہ، اگر وہ چاہے تو عقد کتابت کو جاری رکھے، جتنے پر معاملہ طے ہوا ہے اتنا دے کر کے آزاد ہو جائے. وہ ان شاء تجزت نفسها، اور اگر چاہے تو ہاتھ اٹھا لے، ہے نا، ہاتھ اٹھانا محاورہ ہے نا کہ اب ہم عاجز ہو گئے، اب ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. وہ ان شاء تجزت نفسها، اور اگر چاہے تو اپنا عجز ظاہر کر دے، وہ سارت مدبرہ، اور وہ مدبرہ ہو جائے. وَإِن مَزَتْ عَلَى كِتَابَتِهَا، اگر اس نے عقد کتابت کو جاری رکھا، 2 چیزوں کا اختیار تھا کہ چاہے عقد کتابت کو جاری رکھے یا عاجزی ظاہر کر کے مدبرہ ہو جائے. وَإِن مَزَتْ عَلَى كِتَابَتِهَا، اگر اس نے عقد کتابت کو جاری رکھا، فَمَاتَ الْمَوْلَى، اور پھر آقا کا انتقال ہو گیا اسی درمیان، وَلَا مَالَ لَهُ، اور آقا کے پاس اس باندی کے علاوہ کوئی اور مال نہیں ہے، فَهِيَ بِالْخِيَارِ، تو اس باندی کو اختیار ہوگا ان شاءت سات فی ثلث مال الکتابہ، اگر وہ چاہے تو بدلے کتابت کے 2 ثلث میں سے عائد کرے،
اور اگر چاہے تو اپنی قیمت کے 2 میں سے عائد کرے. مدبرہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مال نہیں ہے، تو 1 میں تو آزاد ہوگی اور 2 کی سیاحت کرنا ہے. تو اگر وہ چاہتی ہے تو ایسا بھی کر سکتی ہے کہ اپنی قیمت کے 2 میں سیاحت کرے، کما کر کے 2 وہ آقا کے وارثین کو دے. اور اگر وہ چاہتی ہے تو بدلے کتابت کے 2 کی سیاحت کرے، ہے نا. پورے بدلے کتابت کی سیاحت نہیں ہوگی، اس لیے کہ پہلے وہ مکاتبہ تھی، بعد میں کیا ہوئی، اس سے عقد تدبیر کیا، بعد میں اسے مدبرہ بنایا. تو جب پہلے عقد کتابت کیا ہے، بعد میں عقد تدبیر کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ بدلے کتابت میں سے 1 کو وہ ساقط کر رہا ہے. تدبیر کتابت کے بعد ہے، اس لیے یہاں یہ ہوگا کہ جب تدبیر کتابت کے بعد ہے تو عقد کتابت کے 1 کو مدبرہ بنا کر کے وہ ساقط کر رہا ہے. تو جتنے پر عقد کتابت ہوا تھا اس کے 2/3 کو ادا کر کے وہ چاہے تو آزادی حاصل کر لے، یا اپنی قیمت کے 2/3 کی ادائیگی کر کے وہ چاہے تو آزادی حاصل کر لے. ان میں سے جو اس کے لیے بہتر ہو اسے وہ کر سکتی ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے اور یہی مفتبہ ہے. وَإِذَا آتَكَ الْمُكَاتَبُ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ، اور جب مکاتب اپنے غلام کو مال پر آزاد کر دے، یعنی کوئی مکاتب اپنے غلام سے عقد کتابت کر لے، مکاتب ہے، اسے تجارت کا اختیار ہے، غلام خریدا، اس نے اپنے غلام کو، مکاتب نے اپنے خریدے ہوئے غلام کو مال کی شرط پر آزاد کر دیا، یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تجارت کی قبیل، آزاد کرنا تجارت کی قبیل سے نہیں ہے نا. اور مکاتب کو انہی کاموں کا اختیار ہے جو تجارت کی جنس سے ہو، اسی وجہ سے اسے صدقہ وغیرہ دینا یہ جائز نہیں، تبرع کرنا جائز نہیں. پڑھ چکے ہیں. وَإِذَا وَهَبَ عَلَى عِوَضٍ، اور جب عوض کی شرط پر اسے ہبہ کر دے، یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اسے ہبہ کرنے کا اختیار نہیں. وَإِنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ جَازَ، ہاں اگر اپنے غلام سے عقد کتابت کر لے مکاتب تو یہ جائز ہے، عقد کتابت کر لینا جائز ہے کہ وہ بھی کما کر کے اسے دے، جب دے دے گا تو آزاد ہو جائے گا. اب اس کے والے سے بھی یہ اپنا ادا کرتا رہے گا. وَإِنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ جَازَ، اور اگر اس نے اپنے مکاتب نے اپنے غلام سے عقد کتابت کر لیا تو یہ جائز ہے. اب ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ مکاتب ثانی مکاتب اول سے پہلے اپنی قسط ادا کر دے اور آزاد ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. فَإِنْ أَدَّى الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ الْأَوَّلُ، تو اگر یہ دوسرا مکاتب پہلے کے آزاد ہونے سے پہلے بدلے کتابت ادا کر دے، فَوَلَاؤُهُ لِلْمَوْلَى، تو یہ آزادی مکاتب اول کے اپنے آقا کی ملکیت میں باقی رہتے ہوئے ہو رہی ہے. مکاتب ثانی کی آزادی کب ہو رہی ہے؟ جب مکاتب اول اپنے آقا کی ملکیت میں باقی ہے، ابھی وہ آزاد نہیں ہوا. اس لیے اس مکاتب ثانی کی ولا مکاتب اول کے آقا کو ملے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں نے آپ سے عقد کتابت کیا، آپ مکاتب اول ہیں، انہوں نے ان سے آپ نے عقد کتابت کیا، یہ مکاتب ثانی ہے نا. اب ابھی آپ آزاد نہیں ہوئے ہے نا، ان سے عقد کتابت کیا تھا، جتنے پر کیا انہوں نے آپ کو دے دیا، یہ آزاد ہو گئے. تو یہ ان کی آزادی ہو رہی ہے کب؟ جب آپ ابھی میری ملکیت میں ہے کہ نہیں ہے. اس لیے ان کا ولا جو ہے، ولا اس مال کو کہتے ہیں کہ یہ کچھ مال چھوڑ کے گئے اور کوئی وارث ان کا زندہ نہیں ہے، تو آقا اس مال کا حقدار ہوتا ہے. تو یہ کس کی ملکیت میں آزاد ہو رہے ہیں؟ آپ کی ملکیت میں نہیں. ابھی آپ تو آزاد ہی نہیں ہوئی ہیں، تو آپ کی ملکیت میں ان کی آزادی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ میری ملکیت میں ہو رہی ہے، کیونکہ آپ خود میری ملکیت میں ہے نا. اس لیے ان کی ولا مجھے ملے گی، ہے نا.
وہی ندسانی بادہ اتکل مکاتب الاول، اور اگر آپ کی آزادی کے بعد انہوں نے پورا مال آپ کو دے کر کے آزادی حاصل کی تو اب ان کی آزادی میری ملکیت میں نہیں ہو رہی ہے بلکہ آپ کی ملکیت میں ہو رہی ہے، اس لیے ان کی ولا آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے. وہی ندسانی بادہ اتکل مکاتب الاول فولاؤہ لہ، تو اس مکاتب اول کو جب آزاد وہ ہو گیا ہے تو اس کی ولا اسی کو ملے گی. یہ مکاتب کی بحث پوری ہو گئی. پھر اس کے بعد ولا کی بحث فوراً اس کے بعد آ رہی ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.